السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ جنات کی علامات کیا ہیں۔ جب کسی انسان کے اوپر جنات کے اثرات ہوتے ہیں تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ ان میں سب سے پہلے ایسا مریض کہ جس کے اوپر جناتی اثرات ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جن کا اثر کرنا اور ایک ہوتا ہے جن کا بدن میں داخل ہونا۔ جن کا بدن میں داخل ہونا یہ کچھ اور چیز ہوتی ہے، اور جن کے اثرات یعنی جنات کے اثرات سائے کی شکل میں، اسیب کی شکل میں، یہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جناتی۔ اور پھر جنات کا چھونا، ہاتھ لگانا، ٹچ کرنا، اس سے بھی ہمیں قرآن سے یہ ثبوت ملتا ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ ایوب نے رب کو پکارا، مجھے شیطان نے چھوا سا تکلیف دی، اور کچھ برجلی کہا تھا مختصر بارد و شراب، تو پاؤں زمین پہ مارے سے پانی ملے گا، اس کو پی، اس سے نہا۔ تو یعنی یہاں سے جنات کے ٹچ کرنے سے بیماری کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ حالانکہ بدن میں جن داخل نہیں ہوا، لیکن یہ چھونا، ٹچ کرنا، اس سے بیماری پیدا ہوئی۔ اسی طرح بعض کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو اثرات سے پیدا ہوتی ہیں لیکن جن بدن میں داخل نہیں ہوتا، اور اس کی کیفیت ایک یہ ہوتی ہے کہ جس مریض پہ اگر کچھ جناتی مسائل ہوتے ہیں تو اس میں اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑی ٹکٹکی باندھ کے کسی چیز کو دیکھتا ہے، یعنی ٹکٹکی باندھ کے آنکھ کو جھپکانا نہ، اور جما کے ایک ہی آنکھ کے ساتھ، یعنی جمی ہوئی آنکھ کے ساتھ یوں آنکھوں میں جو ہے آنکھیں ڈال کے یا ایک ہی نظر میں جو ہے نا اس کی طرف دیکھتے چلے جانا، یعنی ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، ایک یہ چیز مریض کے اوپر ہوتی ہے جس کو جناتی اثرات ہوتے ہیں۔ پھر اسے ڈرونے خواب وغیرہ آتے رہتے ہیں جس میں سے ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے۔ پھر دوائی وغیرہ استعمال کرتا ہے لیکن بالکل اس کے اوپر دوائی کے اثرات نہیں ہوتے، کوئی اسے آرام نہیں ہوتا۔ اور پھر دل میں گھٹن کا محسوس ہونا، بے چین سی طبیعت رہنا، اور اسی طرح گھبراہٹ کا محسوس ہونا، یعنی اس کا اندر گھبراہٹ رہتی ہے، دل کسی چیز کو کرتا نہیں ہے، کوشش ہوتی ہے اس کی تنہائی پسند ہو۔ بعض اوقات پورے سر میں درد ہوتا ہے، بعض اوقات آدھے سر میں درد ہوتا ہے، غصے کا آنا، بہت زیادہ چڑچڑاپن ہونا، یہ تھی کچھ علامتیں۔ پھر بعض اوقات آدھے سر میں درد کا رہنا، یہ بھی جناتی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ اور رات کے مخصوص حصے میں جیسے ہی انسان سویا ہے لیکن ایک ہی ٹائم پہ بار بار جاگ جانا، جیسے رات کو سویا 2 بجے، آج جاگا ہے، پھر کل پھر جاگ جانا، اور پھر اس کے بعد نیند کا نہ آنا، یہ کیفیت بھی جناتی مریض کے اوپر ہوتی ہے۔ رات کو جب سونے لگتا ہے تو یہ مریض رات کو سوتے وقت بھی اسے نیند نہیں آتی، اور اس وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے، کافی پریشان سا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی کنڈیشن یعنی کہ اس مریض پہ ہوتی ہے جس کو جنات کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک مریض وہ ہوتا ہے کہ جس کو بھوک نہیں لگتی، یعنی جنات کی بیماری کی وجہ سے بھوک کا نہ لگنا، اور یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ مسلسل کیا اسی طرح یعنی کہ کافی جو ہے نا جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے میں دل نہیں کرتا کھانے کا، معدے پہ بوجھ ہونا، اور اسی طرح جسم پہ جو ہے نا انسان کے اندر کے اعضاء پہ تکلیف محسوس کرنا، یعنی کسی چیز کا دل نہ کرنا، کھانے کو دل نہ کرنا، کسی چیز میں دل نہ لگنا، اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے اس مریض پہ جس کو جناتی اثرات ہوتے ہیں۔ اس میں طریقہ علاج، اگر آپ کسی سے علاج کروانا چاہیں، ایک تو یہ طریقہ علاج ہے کہ کوئی راقی ہو جو دم کرنے والا ہو، قرآن حدیث کی روشنی میں علاج کرنے والا ہو تو اس سے رابطہ کیا جائے۔ میں یہ خود علاج کرتا ہوں، اس میں اگر آپ میں منصیرہ کا رہنے والا ہوں، اگر آپ آن لائن کروانا چاہیں پھر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ منصیرہ کے ارد گرد ہیں تو پھر آ کے علاج کروائیں۔ ایک تو یہ ترتیب ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی کے پاس جا نہیں سکتے تو اس میں کچھ عمل ہوتے ہیں، ان کو بار بار کرنا ہوتا ہے، استقامت کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں کہ نہیں ٹھیک ہو رہا۔ بعض اوقات دیکھنے میں ایسا آیا ہے کہ مریض بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی کچھ ہی عمل کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ مریض کو تھوڑا وقت لگتا ہے، یعنی جتنی سخت بیماری ہوتی ہے اتنا ہی تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ تو اس میں کچھ عمل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں ایک ہے اخلاص، فلق اور ناس، ان کو 21 دفعہ روزانہ صبح کے وقت اور مغرب کے وقت پڑھنا، یعنی اخلاص، فلق اور ناس کو 21 مرتبہ صبح اور مغرب کے وقت پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا، اور پھر آیت الکرسی کا کم سے کم 9 دفعہ یا 11 دفعہ، اسی کے ساتھ جیسے 21 دفعہ یہ پڑھیں، 9 دفعہ یا 11 دفعہ آپ آیت الکرسی کو پڑھیں۔ اور پھر تیسرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام۔ اس کو کوشش کریں، یعنی کہ 100 دفعہ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر 100 دفعہ مریض نہیں پڑھ سکتا تو تھوڑا کم کر لیں، لیکن پڑھیں ضرور،
یعنی آہستہ آہستہ مریض کی عادت بنے گی. شروع میں محنت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے نئے مریض کے لیے، لیکن یاد رکھیں کہ اس کا علاج طویل دھاگے سے نہیں ہوتا. اس کا قرآن حدیث کے اندر بالکل واضح طریقہ بتایا گیا ہے. جو اللہ نے اس کو بالکل جو اس علاج کو جانتے ہیں وہ خوب اچھی طرح سمجھ آتے ہیں کہ اللہ نے کس طرح شفا رکھی ہے، اور فوراً جیسے انسان یہ کرتا ہے تو بڑی بڑی بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں. تو اس کر کے یعنی چوتھا کلمہ جو ہے اگر 100 دفعہ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے. اور یہ کچھ عمل کر کے اس کو کیا کریں، پانی پہ دم کر لیں. اور پھر ایک وظیفہ استغفر اللہ معاذ اللہ، اس کا وظیفہ تو آپ کوشش کریں کہ دن میں اپنا معمول بنا لیں، 150 دفعہ 200 دفعہ، اتنا آسانی سے جتنا آسانی سے آپ کر سکتے ہیں اس کو کر لیں. اور پھر ایک دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غیظہ وغضبہ وعقابہ ومن شر خلقہ ومن ہمزات الشیطان ان یحضرون. یعنی اس کو کوشش کریں 11 دفعہ 21 دفعہ، یعنی کہ طاق عدد میں آپ اس طرح 11 سے شروع کریں، 21 تک لے جائیں، پھر کرتے کرتے 33 تک لے جائیں. اس طرح مسلسل آپ نے اس کو پڑھنا ہے. جیسے جیسے آپ یہ عمل کریں گے، عمل کرنے کے ساتھ پھر ان کو پانی پہ دم کر لیں، اور دم کرنے کے بعد وہ پانی پینے کے لیے استعمال کریں، اور اپنے سر میں اور جہاں پہ کچھ آپ کو جسم پہ تکلیف محسوس ہوتی ہے وہاں پہ لگاتے بھی رہیں. تو جیسے جیسے آپ اس عمل کو کرتے رہیں گے مسلسل، یعنی یاد رکھیں کہ ہر عمل میں استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، اور مسلسل استقامت کے ساتھ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو فاقہ ہونا شروع ہو جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب مریض علاج شروع کرتا ہے تو ناسمجھی کی وجہ سے عمل نہیں کرتا، وہ چیزیں جو بتائی جاتی ہیں نہیں کرتا، اور وہ سمجھتا کہ میں ٹھیک نہیں ہو سکوں گا. تو ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ آپ میرے چینل پر پلے لسٹ میں جا کے دیکھیں کہ قرآنی آیات سے بیماریوں کے علاج، اس میں سے الحمدللہ وہ مریض جن کے آپریشن بتائے گئے ہیں، کچھ مریض جناتی ہیں، کچھ جادو کے مریض ہوتے ہیں، الحمدللہ جیسے ہی ان کا علاج شروع ہوتا ہے تو میری جو ترتیب علاج ہے 3 دفعہ میں بلاتا ہوں اسے، اور بلانے کے بعد پھر اسے کچھ عمل وغیرہ بتاتا ہوں، پانی دم کر کے دیتا ہوں. تو اس طرح یعنی 3-4 دفعہ مریض آنے کے بعد مریض الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ یہ چینل پر جا کے پلے لسٹ میں وزٹ کر سکتے ہیں. یہ تھی کچھ جناتی علامات. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.